تو اگر وہاں پہ بیعت کرنے والوں میں منافق شامل تھا کہ وہاں پہ اس نے منافق نے بیعت کی تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوا، کیونکہ الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے. ایسی تو نہیں کہتا نا. اگر اللہ بیعت کرنے سب بیعت کرنے والوں سے راضی ہوتا تو اللہ کہتا تھا کہ میں بیعت کرنے والوں سے راضی ہوں. اللہ نے شرط لگا دی، ایسی شرط لگا دی کہ اس میں سے منافق خارج ہو گئے. السلام علیکم پاکستان والے، بات کریں. السلام علیکم حضور. جی سر. سر میں سید خرم عباس اسلام آباد سے بول رہا ہوں. تو سید خرم صاحب حضور آپ سے ہاں جی حضور آپ سے ذرا خلفائے ثلاثہ کے بارے میں نے ذرا کچھ پوچھنا تھا. جی کہ ان کے بارے میں جو یہی اعتراضات ہے نا کہ حضور علیہ السلام کے بعد انہوں نے اہل بیت کے حقوقوں کو غصب کیا اور ان کے ساتھ ناحق کی، تو ان کی شان تو قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، تو پھر روایات کو نہیں مانی جائے گی نا جو مخالف جو قرآن کی. ایک آیت آپ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کیا آگے کیا. قرآن کہتا ہے سورہ فتح کی آیت نمبر 18 ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. بات سنیں نا، میری بات سن لیں، تھوڑی سی میری بات سن. اللہ نے یہاں تحقیق یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہو گیا، مومنین سے ہی راضی ہوا ہے نا. مومنین کون سے مومنین؟ اذ یبایعونک، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے. تو اللہ نے مومنین ان کو کہا ہے کہ جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے ہیں ان کو مومنین کہا ہے. آگے اللہ نے نہیں کہا، آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی غلط فہمی ہے. نہیں اس کا تعلق پہلے والے جملے کے ساتھ نہیں. اللہ نے یہ کہا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. ہاں بالکل. اللہ نے عالم ما فی قلوبہم. جی جی السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا. سن لو قریبا. جی کریں گے. سن لو میرے بھائی اچھی طرح سے سن لو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ جتنے لوگ بیعت کر رہے تھے وہ سب مومن تھے اور اللہ ان سب سے راضی ہو گیا. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو مومن تھے. یہ قبلہ حضور اللہ نے اس کی تخصیص تو کی نہیں، یہ تو آپ اپنی تفصیل بھی رائے کر رہے ہیں نا. آپ سنیں نا میری بات. تو پھر سنو بھائی، سنو کہ اللہ جو الفاظ کہہ رہا ہے اس الفاظ کو اچھی طرح سے سنو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا ہے. اذ یبایعونک، بالکل مومنین سے راضی. اب سنو بھائی، بولو نہیں نا. جب آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے جی ہاں، تو یہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ جتنے لوگوں نے بیعت کی وہ سب کے سب مومن تھے؟ یہ کہاں سے تم ثابت کرو گے؟ اچھا اب 2 منٹ کے لیے آپ نے کر لی بات، اب سن لیں. جو لوگ بیعت کر رہے ہیں یہ تعداد بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. روایات میں 1300 1400 1500 اور 1600 کی روایات موجود ہیں جنہوں نے بیعت کی نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا اب جو لوگ بیعت کر رہے ہیں نا، تعداد کو چھوڑیں، جن لوگوں نے بیعت کی ہے حضور علیہ السلام سے، جن مومنین نے بیعت کی ہے، ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے بھائی پشتوں میں بات نہیں کر رہا، اردو میں بات کر رہا ہوں، اچھی طرح سے سن لو. جو مومن بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہے. ٹھیک ہے نا. جو مومن لقد رضی اللہ، اچھی طرح سے سن لو. اگر میں غلط ترجمہ کروں تو کہہ دو یہ ترجمہ غلط ہے. بتحقیق اچھی طرح سے سن لو بھائی. لقد رضی اللہ بتحقیق کے راضی ہوا ہے، بے شک اللہ راضی ہوا ہے مومنین سے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. جو بیعت آپ سے کر رہے تھے ان مومنین سے راضی ہوا ہے. لقد رضی اللہ تعالیٰ ان مومنین سے بیعت کر راضی ہو گئے جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر میں ایک دفعہ پھر سوال کو دوہرا رہا ہوں کہ سب لوگ جنہوں نے بیعت کی ہے وہ سب مومن تھے، یہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ وہ تو میں اب ایک منٹ میں آپ کو تھوڑا سا میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کو بات عرض کرنے لگا ہوں. کس چیز کے طالب علم ہو؟ یہ جو کس چیز کے طالب علم ہو؟ دیکھیں جی میں ایک ادنا طالب علم ہوں، میں عالم تو نہیں ہوں. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. طالب علم بھائی جو کالج میں پڑھتا ہے اس کو بھی طالب علم بولتے ہیں.
اور جو مدرسے میں پڑھتا ہے وہ اس کو بھی طالب علم بولتے ہیں نا. کس چیز کے طالب علم؟ اچھا حضور میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں، آپ سن لینا 2 منٹ کے لیے. اور بھائی سوال کا جواب کس چیز کا طالب علم ہو؟ بات سنے، میں تو ایک ادنا قرآن اور سنت کا ہی طالب علم ہوں. اور کس بولو مولوی ہوں، بولو مدرسے میں پڑھتا ہوں مولوی ہوں. بھائی اس طرح بولو. ہاں طالب علم، طالب علم طالب علم یونیورسٹی والوں کو بھی طالب علم بولتے ہیں، مولوی کو بھی طالب علم بولتے ہیں نا. آپ پتہ چلے کہ کون سے طالب علم. جی حضور سنیں، بات سنیں، آپ سنیں. اچھا بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کس طرح ثابت کریں گے سب مومنین ہیں. پہلے اب الفاظوں پر اگر تھوڑا سا غور کریں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. قرآن کہہ رہا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین، یقیناً اللہ مومنین سے راضی ہو گیا. یہ بات ٹھیک ہے کہ مومنین، آپ کہہ رہے ہیں سب کا لفظ نہیں، اس کا شرط کون سا مومنین ہے؟ آگے اللہ نے شرط لگائی ہے، اس یبایعونا کا، جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں ان مومنین کا ذکر ہو رہا ہے یہاں. نہیں اس طرح ترجمہ صحیح ہے، ترجمہ غلط ہے. اگر نہیں اس کا تعلق اس مومنین کے ساتھ پہلے جملے کے ساتھ ہے اس کا، ٹھیک ہے. فعالم ما فی قلوبہم، جو کچھ ان کے دلوں میں نے اللہ نے جان لیا ہے. آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت توڑ دی تو اللہ عالمہ تو نہ رہا معاذ اللہ. جی جناب بولتے جاؤ. دلیل سنو. یہ جتنے لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کیا ہے وہ سب کے سب مومن تھے. مولوی صاحب اس کی دلیل لائیں گے کہ ان میں کوئی منافق نہیں تھا، اور اسی آیت سے ثابت کریں گے. بسم اللہ بسم اللہ. بخاری مسلم ترمذی میں روایت بھی موجود ہے کہ حضور نے کہا ہے کہ جو میرے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی ہے وہ سب بھی جنتی ہیں، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. حضور کی حدیث بھی موجود ہے. دیکھیں آپ نے یہاں پہ کال کیا ہے، آپ نے کہا کہ شیعہ خلفاء کو ظالم قرار دیتے ہیں، حالانکہ قرآن نے کہا کہ وہ راضی ہیں. تو آپ کا استدلال کا مبنا کیا تھا؟ قرآن مجید سے تھا. اب آپ بخاری مسلم پہ چلے گئے. اگر آپ بخاری مسلم سے استدلال کرتے ہو تو سن لو کہ بخاری مسلم ہمارے نزدیک جھوٹی کتاب ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جھوٹی کتاب سے درب استدلال نہ کرو. وہ چیز جو حجت ہے، جو ہم اس کو مانتے ہیں قرآن مجید، اس سے استدلال کرو. اگر قرآن سے استدلال کرنا چاہتے ہو تو بسم اللہ. اب قرآن سے یہ بندہ ثابت کرے گا کہ جتنے لوگوں نے درخت کے نیچے بیعت کی ہے وہ سب مومن تھے. یہ ثابت کریں گے. میں ثابت کروں گا اس کے برعکس، میں ان کے اپنی کتابوں سے ثابت کروں گا کہ ان میں کافر بھی تھے، پکے کافر بھی تھے. اب ہم دونوں کے درمیان یہ گفتگو چل رہی ہے. بسم اللہ. یہ اپنی دلیل ظاہر کریں گے عزیزو. سن لیں کہ یہ قرآن سے ثابت کرے گا. میں آپ کو دلیل قطعی سے یہ بات بخاری مسلم کی طرف نہیں جاتے، قرآن ہی سے میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں. یہ پہلے آپ کو قرآن ہی بیان کیا، پھر آپ نے کہا جی سارے بیعت نہیں، ادھر ساروں کا لفظ نہیں، اللہ تو مومنین کا لفظ بول رہا ہے. آگے اللہ نے شرط لگائی ہے، آگے شرط اللہ اس طرح نہیں کہہ سکتا تھا. لقد رضی اللہ عن المبایعین، لقد رضی اللہ عن المبایعین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ بیعت کرنے والوں سے راضی تھا جب آپ کے درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا؟ اگر اس طرح کہہ دیتا تو صحیح تھا کہ جتنے بیعت کی تھے سب کے سب اللہ ان سے راضی ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ ان سے راضی ہو گئے. بات سنو مولوی صاحب پلیز بات سنو. مولوی صاحب ایک دفعہ سن لیں. آپ کی استدلال ہم سمجھ چکے ہیں. آپ کے پاس سب کو پتہ چلا کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس آیت سے. آیت کہہ رہا ہے کہ بات سنو، دوسری آیت ہو رہا ہے. ابھی پہلی آیت کے پہ ہم بات کر رہے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ مؤمنین سے راضی ہوا. تو اگر وہاں پہ کوئی بدعت کرنے والا منافق تھا، کیا وہ مومنین میں شامل ہے؟ لفظ مومن منافق کو شامل کر دیتا ہے نہیں کرتا؟ منافقوں نے اللہ نے خطاب بھی مومنوں سے، منافقوں سے تو کیا ہی نہیں. خطاب بھی مومنوں سے ہے. اللہ نے کہا کہ میں مومنین سے راضی ہوا. اگر وہاں پہ فرض کریں وہاں پہ کوئی منافق تھا، کوئی غیر آدمی تھا، اللہ اس سے راضی ہوا. منافق ہے ہی نہیں. آیت میں تو نہیں ہے. کہاں وہ آیت میں دکھاؤ کہ نہیں ہے منافق یہاں پہ؟ نہیں، مجھے آیت میں آپ دکھا دینا کہ منافق کا خطاب ہے یہ. ہاں وجہ اس کی یہ ہے، وجہ یہ ہے. وجہ اچھی طرح سے میں دوبارہ تکرار کرتا ہوں، اچھی طرح سے سن لو، اور اگر تیرے پاس دلیل ہے تو رد کرو. اگر اللہ یہ کہتا، اچھی طرح سے سن لو بھائی، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ جتنے لوگوں نے، اچھی طرح سے سن لو، جتنے لوگوں نے آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی میں ان سے راضی ہوا. اگر یہ کہتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جتنے لوگ وہاں پہ بیعت کی اللہ اسے راضی ہے. یہ تو پھر انکار کا کوئی طریقہ ہی نہیں بچتا. حالانکہ اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک. اللہ راضی ہوا مؤمنین سے جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے.
تو اگر وہاں پہ بیعت کرنے والوں میں منافق شامل تھا کہ وہاں پہ اس نے منافق نے بیعت کی تو اللہ اس سے راضی نہیں ہوا، کیونکہ الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے. ایسی تو نہیں کہتا نا. اگر اللہ بیعت کرنے والا سب بیعت کرنے والوں سے راضی ہوتا تو اللہ کہتا تھا کہ میں بیعت کرنے والوں سے راضی ہوا. اللہ نے شرط لگا دی، ایسی شرط لگا دی کہ اس میں سے منافق خارج ہو گئے، جن کے دل میں مرض ہے وہ خارج ہو گئے. والوں سے تو اللہ مومنین کہہ رہا ہے، قبلہ حضور مومنین بیعت والوں کو ہی کہہ رہا ہے اللہ. ہاں لیکن نہیں کہہ رہا کہ سب بیعت کرنے والے مومن تھے. آپ کو قرآن کی ایک اور آیت آپ کو دے کے سمجھا دیتے ہیں. اسی آیت سے میری بات ختم نہیں ہوئی، اسی آیت سے میری بات ختم نہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین، میں دوسری آیت پیش کرنے لگا ہوں ابھی. نہیں ابھی اسی آیت سے ہم ثابت کریں گے کہ وہاں پر کافر لوگوں نے بھی بیعت کیا تاکہ ایک آیت ختم ہو جائے نا. جب حضور منافقوں کو خطاب نہیں ہے قبلہ حضور. او بھائی خطاب یہاں پہ خطاب کس سے ہے؟ لفظ خطاب ہے نہیں یہاں پر. کیا آپ کہہ رہے ہیں کس سے خطاب ہوئی؟ یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس نہیں، خطاب کا کوئی لفظ ہے نہیں. کیوں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ مومنین کو خطاب ہے، مومنین کو خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. ہاں خطاب پیغمبر سے. اذ یبایعونک، نہیں فرمایا اذ یبایعونکم، یبایعونک خطاب پیغمبر سے. خطاب ابھی بات سنو بھائی صاحب، بات سنو. ہاں خطاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہو رہی ہے کہ مومنین سے راضی ہوا. اچھا آیت میں عزیزو میں ابھی ثابت، یہ تو اپنے انہوں نے کیا اپنا نقطہ ثابت کیا نہیں کیا، وہ آپ کے سامنے ہے کہ سب سے اللہ راضی ہوا. میں اب ثابت کروں گا کہ وہاں پہ کافر بھی تھا. ثابت کروں؟ اجازت دیں گے؟ وہ 10 نمبر آیت پیش جو کریں گے. نہیں اسی آیت سے، یہی آیت یہی ہے. ثابت کروں؟ مجھے پتا ہے وہ پہلی آیت ہے جو اس سے پہلے والی آیت ہے. نہیں اسی آیت سے جو آپ نے آیت پیش، او بھائی وہ اس کا تعلق اس آیت سے نہیں ہے. وہ میں آیت کو دوسری آیت کو نہیں چھیڑوں گا، اسی آیت سے میں ثابت کروں گا. آپ سنو نا، سنو گے؟ آپ سنائیں. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہوا کہ وہ آپ کے ساتھ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. ٹھیک ہے نا؟ بس اللہ کو پتہ چلا ان کے دل میں کیا ہے. فعلم ما في قلوبهم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پہ سکینہ آرامش نازل کی. واثابهم فتحا قریبا، ہاں جمع ہے بالکل. واثابهم فتحا قریبا، اور اللہ تعالیٰ ان مومنین جن سے راضی ہے ان کو فتح قریب بھی عطا کیا. بس اللہ تعالیٰ جن مومنین سے راضی ہے ان کی نشانی یہ ہے، نشانی ہے بیعت کی ان لوگوں نے. اللہ ان کے دل کا حال جانتا ہے، جو ان کے دل میں ہے، جو ان کے دل میں اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس سے راضی ہے. اللہ جان لیا، بات ختم کر دی. ہاں اللہ پہلے سے بھی جانتا تھا، وہ ہمیشہ جانتا ہے. فانزل، پھر اللہ نے ان پہ سکینہ نازل کیا، پھر ان کو فتح قریب دیا. یہ صحیح ترجمہ کیا غلط ترجمہ کیا؟ بالکل صحیح کیا ہے جی. اچھا اب سنو عزیزو، اب کچھ مقدمات میں پیش کرنے لگا ہوں، تم اچھی طرح سے سن لو. یہ کتاب ہے صحیح مسلم بشرح النووی، نووی صاحب کی صحیح مسلم، جلد نمبر 1، چاپ دار الفکر. یہ کتاب چھپی ہے عزیزو صفحہ سنہ 2000 میں. یہاں پہ صفحہ نمبر 133، اطلاق الایمان علی الاعمال. نووی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلمان کے علماء کا اجماع ہے، وہ اتفق اہل سنت کا اجماع ہے، من المحدثین جو محدث حضرات ہیں، والفقهاء والمتکلمین على ان المؤمن الذي يحكم بانه من اہل القبلہ، وہ مسلمان جو ہم کہیں گے یہ اہل قبلہ ہے، وہ مسلمان اہل قبلہ ہونے کی کیا شرط ہے؟ ولا يخلد في النار، وہ اہل قبلہ ہے، وہ جہنمی نہیں ہے. لا يكون الا من اعتقد بقلبه دین الاسلام اعتقادا جازما خالیا من الشکوک. وہ شخص ہے جو کلمتین پر، دین اسلام پر اس کو یقین ہو اور اس کے دل میں شک نہ ہو. اگر کسی سے آپ مجھے بتاؤ کسی کے دل میں شک ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، پیغمبر سچے ہیں جھوٹے ہیں، قرآن ہو سکتا ہے کہ جھوٹی کتاب ہو، وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ کافر ہے. اور یہ صرف یہ کافی نہیں ہے کہ دل میں یقین ہو، شہادتین کا بھی نطق بشہادتین، اس کے بعد شہادتین بھی کہے. فإن اقتصر على إحداهما لم يكن من أهل القبلة أصلا. جو شخص جس کے دل میں شک ہے، اس کو یقین نہیں ہے اسلام پر، یا یقین ہے لیکن شہادت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، شہادت پڑھنے کہتا نہیں پڑھتا، شہادت نہیں پڑھتا، بلا بس وہ تقیہ بھی نہیں ہے، کوئی زبان میں بھی کوئی اس کا گونگا بہرا نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمان کے لیے ان دو باتوں کی شرط ہے، ایک کہ اس کو یقین ہو اسلام پر، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے یقین ہو اور شک نہ ہو.
اعتقادن جازمن، اچھی طرح سے سن لو عزیزو، جزم اعتقاد ہو، ہاں شک نہ ہو، اور شہادتین بھی پڑھے. یہ صحیح بولا ہے اس نے یا غلط بولا ہے عزیزو؟ ظاہر اور باطن ایک ہو، ظاہر اور باطن ایک ہو، وہ مومن ہے بس. اچھا اب دیکھتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ آیے جو ہے آیے بیعت الرضوان، یہ حدیبیہ سے کچھ پہلے کا، کچھ دن پہلے کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیبیہ سے کچھ دن پہلے. اچھا عزیزو دیکھو، یہ المصنف عبد الرزاق الصنعانی، جلد نمبر 5، حبیب الرحمن اعظمی کا تحقیق ہے، یہاں پہ صفحہ نمبر 330. آپ روایات کی طرف آ گئے ہیں، میں نے قرآن کی سنو سنو سنو، روایات ابھی پتہ چلے گا نا کہ اس کا آپ ہی کی کتاب ہے، صحیح سند کے ساتھ، بخاری مسلم کی شرط پر. عبد الرزاق، سنو مولوی صاحب سنو، مولوی صاحب سنو، ابھی عبد الرزاق معمر سے روایت کرتا ہے، وہ زہری سے روایت کرتا ہے، وہ عروہ ابن زبیر سے، وہ مسور ابن مخرمہ اور مروان ابن الحکم، 2 صحابیوں سے نقل کرتا ہے. صدق کل واحد منہما صاحبہ، دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی، یہ خبر سچ ہے. یہ لمبی حدیث ہے. حدیبیہ میں کیا ہوا؟ حدیبیہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر صلح کی ہے، صفحہ نمبر 339 میں عمر بن الخطاب کھڑا ہو گیا. فقال عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب کا واللہ ما شککت منذ اسلمت الا یومئذ، کہتا اس دن مجھے بڑا شک ہو گیا. ہاں شک ہو گیا، حضور کی نبوت میں شک ہو گیا، شک ہو گیا. کہتا ہے جب سے میں مسلمان ہوا اس دن مجھے پہلی دفعہ شک ہوا ہے. اچھا کیا شک ہوا ہے؟ اچھا شک ہوا ہے، اس کے سوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیا شک ہوا. آیا ہے فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں ہے. فقلت الست نبی اللہ حقا، شک کس بات پہ ہوا ہے؟ کیا تو آپ واقعی پیغمبر ہیں؟ کیا آپ واقعی پیغمبر نہیں ہیں؟ قال بلا، انہوں نے فرمایا کہ میں پیغمبر ہوں. قلت السنا علی الحق، ہم حق پہ نہیں ہیں. وعدونا علی الباطل، ہمارا دشمن باطل پر ہے. قال بلا، کہاں کہ ہاں. قال قلت فلما نعطي الدنية في ديننا، تو پوچھا کہ یہ بستی، یہ دنیا پتہ کس کو بولتے ہیں؟ دنی. آپ ترجمہ کرو، دنی کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ بولو مولوی صاحب. میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اتنی بلاغت نہیں پتا. دنی بولتے ہیں گٹھیے کو، دنی بولتے ہیں کمینے کو، کمینے کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شخص کنایتن بھی گالی دے نا، غلط الفاظ، وہ کافر ہوتا ہے، یاد رکھو. ابھی برداشت کرو، ابھی برداشت کرو کہ کس کے اللہ نے آیت کیا تھی؟ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان مومنین سے راضی ہوا جن کے دل کا حال جانتا تھا اور ان پہ آرامش نازل کی. جس کے دل میں کفر تھا، شک تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں کے بعد اس نے گالی دیا، جس نے بکواس کیا، گالی دیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے اللہ راضی ہے؟ یہ سکینہ یہی ہے. یہ بتاؤ کہ حضرت عمر نے اور ابو بکر نے بیعت کی ہے بیعت الرضوان بھی یعنی کی؟ مجھے یہ بتا. بالکل بیعت کیا، بالکل بیعت کیا. سنو پھر بیعت کی ہے تو پھر بات ختم ہو گئی، اللہ نے راضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے. ابھی سنو حدیث ختم ہونے تو پھر آپ بات کرنا. قلت ولست كنت تحدثنا ان سناتي البيت فنطوف به، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پیغمبر ہوں، تو کیا تو یہی نہیں کہہ رہا تھا کہ ہم اس سال تو حج جائیں گے، مکے جائیں گے، وہاں پہ مکے جا کے ہم طواف کریں گے؟ آپ نے تو یہ خبر دی تھی. تو یہ اس کے سوالات دیکھو عزیزو، اس شخص کے جو سوال ہیں کہ آپ پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں، ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں. اور آپ اور بات سنو مولوی صاحب، بات ختم ہونے دو نا بھائی. اور پھر اس کا یہ سوال کہ آپ تو یہ خبر دے رہے تھے کہ ہم اس سال مکے جائیں گے، آپ تو یہ خبر دے رہے تھے کہ ہم مکے جائیں گے. تو یہ اس کے سوالات واضح کر رہے ہیں کہ اس کو کس بات پہ شک ہے، کس بات، یہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پہ شک ہے. اور آپ کو خوب بخوبی پتہ ہے کہ علماء کا اسلام کا اجماع ہے، آپ نے خود بھی اعتراف کیا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں. ہاں پھر اس کو تسلی نہیں ہوا، پھر وہ چلا گیا فاتیت ابا بکر، پھر ابو بکر کے پاس چلا گیا، پھر ابو بکر کے پاس یہی سوال دہراتا رہا، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد عمر کہتا ہے فعملت لذلك اعمالا، میں نے میرے یہ بہت بڑی گناہ تھی، میں نے اس کے لیے بہت سارے جو ہے کیا کیے ہیں، بہت سارے عمل انجام دیے، مثلا وہ توبہ استغفار وغیرہ وغیرہ اس کے لیے انجام دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن مؤمنین سے اللہ راضی ہوا ہے، جن مؤمنین سے اللہ تعالی راضی ہوا ہے، ان مؤمنین کے دل کا حال جانتا تھا اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل کی، آرامش نازل کیا. اور جس شخص کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا ہے، شک ہے، نبوت میں شک ہے، اس کے سوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کس بات پہ شک ہے.
اور جس شخص نے بعد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے غلط الفاظ استعمال کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ خود کہتا ہے کہ میں نے اس کام کے لیے بہت توبے کیے، تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ ملاحظہ فرمائیے کہ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبلان مجلد الاول چھاپ مؤسسۃ الرسالہ، یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ شرط لگائی کہ اس کتاب میں سب احادیث صحیح لے کے آؤں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عزیزو اسی جلد نمبر 11 میں اسی حدیث کو نقل کرتے ہیں، اسی حدیث کو ابن حبان صاحب نقل کرتے ہیں، صفحہ نمبر 216 اسی سند کے ساتھ، کہ بھائی یہ کئی مصادر میں ہیں، کئی صفحہ نمبر 224، یہ سب اسی مصادر کے ساتھ کہ اس شخص کو شک ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر۔ اب مجھے بتائیں، میں آپ سے سوال یہ ہے، یہ تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ مومنین سے بیعت رضوان میں راضی ہوا ہے، ان کے دل کا حال جانتا تھا، اور ان پہ آرامش نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جن مومنین سے اللہ راضی ہو ان کو فتح قریب بھی دیا، فتح قریب یعنی فتح خیبر۔ مجھے بتائیں کہ عمر کے دل میں جو شک تھا، کیا اللہ تعالیٰ شک سے راضی ہے یا یقین سے راضی ہے؟ پھر عمر نے جو سوال کیے ہیں، وہاں پہ مجھے شک ہے کہ کیا بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے خراب الفاظ استعمال کیے؟ تو آپ مجھے بتاؤ کہ اس شخص پہ سکینہ کیسے نازل ہوا؟ جس پر شخص پہ سکینہ نازل ہے تو وہ کیسے اس طرح کے سوالات کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کہتا کہ مجھے شک ہے۔ آپ نے کر لی بات، ہاں کر لی بات۔ اور بات یہ ہے کہ یہ جو آپ سے میں آپ کی بار کا بھی سوال رکھتا ہوں اور آپ ہی مجھے جواب دے دیں آپ۔ اب بات یہ ہے کہ آپ روایات کی طرف ابن حبان کی پیش کریں، چاہے جس کتاب کی روایتیں، پھر یہ روایات پر جائیں گے تو وہ پھر کچھ تائید میں ہوگی، کچھ مخالف ہوگی، تو وہ یہ تو پھر بات نہیں کلیئر ہوتی نا۔ بات یہ ہے کہ اللہ کی سکینت اسی پر آتی ہے جو ایمان والے ہیں، جو ظاہر اور باطن کے۔ اب میں آپ کو جواب دینے لگا۔ اب میرا یہ عقیدہ یہ ہے کہ جو بھی مومنین حضور کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں نا، اللہ نے شرط لگائی ہے یبایعونہ کا، اللہ کا لقد رضی اللہ عن المومنین کے ساتھ ہے۔ اب سن لینا میری بات، پھر اللہ جن پہ راضی ہو رہا ہے، اور اللہ کا راضی ہونا ہماری اور آپ کی طرح تو نہیں، اللہ کا راضی ہونا ابدی ہوتا ہے، قیامت تک کا۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی راضی ہوا اور پھر بعد میں ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات جو ہے وہ انسان کا آنے والے لمحات کو بھی جاننے والا ہے، ٹھیک ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مومنین جو ہیں، ان پر ابو بکر، عمر اور عثمان نے بھی بیعت کی تھی، تو میں اسی لیے ان کے بارے میں جب قرآن کی نص موجود ہے، اور دوسرا پھر بے شمار ان کی تائید میں حدیثیں بھی موجود ہیں جس کو آپ نہیں مانیں گے، سمجھ آ رہی ہے؟ اب جس طرح آپ نے حضرت کے بارے میں یہ روایتیں پیش کی ہیں، جو بندہ نبی علیہ السلام کے بارے میں تو الفاظ تو دور کی بات ہے، شک بھی دل میں رکھے نا، وہ بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ بات سن رہے ہیں نا میری بات؟ جی جی جی۔ اب بات یہ ہے کہ حضرت عمر کے لیے تو پھر جامع ترمذی میں جو روایت پڑی ہے نبی علیہ السلام کی، ان اللہ جعل حق علی لسان عمر و قلبہ ہی، اب اس حدیث کو آپ کیا مانیں گے؟ پھر میرا ایک سوال ہے آپ سے، اب کچھ یزید کو بھی مانتے ہیں، یزید لعنتی کو بھی لوگ مانتے ہیں، وہ قسطونیہ کی حدیث ڈال کے بیچ میں، تو اب روایتوں پر آپ جائیں گے تو پھر نبی علیہ السلام کے بے شمار فرامین ہیں کہ جو یزید لعنتی خبیث جہنمی کتا جو ہے اس کو بھی لوگ آج جنتی کہہ رہے ہیں۔ میں ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں نا، بات یہ ہے کہ آپ قرآن کی آیات پر غور کریں، اور پھر ابو بکر کے بارے میں قرآن کی آیت دوسری سن لیں۔ قرآن سورہ لیل میں دوسری آیت کی طرف نہیں جائیں گے، نہیں، اب ابھی اسی آیت پہ بات ہو رہی ہے، اسی آیت پہ بات ہو رہی ہے، اسی آیت پہ بات ہو رہی ہے مولوی صاحب، اسی آیت پہ اگر مزید بات کرنا ہے تو بات کرو، کیونکہ میرا جواب ہے اسی آیت، جو اتنے باتیں آپ نے کی نا اس کا میرے پاس جواب ہے۔ دوسری آیت نہ چڑھے، دوسری آیت پہ نہ جائے، اسی آیت پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی۔ اسی آیت پر آپ کر لیں، میرے نزدیک تو یہ ہے کہ جو بیعت کر رہے ہیں انہی کو۔ اچھی بات ہے عزیزو، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن مؤمنین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، راضی ہے نمبر 1، ان کے دل کا حال جانتا ہے نمبر 2، ان پہ آرامش نازل کی ہے نمبر 3، ان کو فتح قریب دیا نمبر 4۔ یہ سب باتیں ہمارا ایمان ہے، لفظ پہ ایمان ہے، جو اس پہ انکار کرے، جو اس کا انکار کرے اس پہ لعنت، اس پہ لعنت۔ اجازت دے بات کرنے کی، اجازت دے بات کرنے کی، اجازت دے بات کرنے کی۔ وہ تو میں بھی کہتا ہوں اہل بیت کے منکروں پہ لعنت، وہ تو میں بھی کہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ بخیل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی عطا کرنے سے کمی ہوتی ہے بھائی اللہ کے خزانے میں؟
نہ ابداً کمی نہیں ہوتی. تو پتہ چلا جو بھی وہاں پہ صحیح مومن تھا جس سے اللہ راضی ہے، اللہ نے اس کو سکینہ عطا فرمایا. سکینہ عطا فرمایا، اللہ اس سے راضی بالکل ہے. ہاں، اور ہمیں بے پتہ شک چلا کہ جس شخص کے دل میں شک ہے اور جس کے پاس آرامش نہیں ہے، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط باتیں کی حدیبیہ میں. اللہ تعالیٰ نے نہ اس کو سکینہ دیا ہے، نہ اس کے دل کے حال سے جو جانتا ہے، نہ اس سے راضی ہوا ہے. اور اگر بے وہ بیعت شک کرنے صحیح والوں کہہ میں بھی شامل ہے تو اس سے رضا نہیں ہے. بس ثابت ہوا، ختم بات. اور کیوں پھر نہیں ہے وہ فتح کہ قریب جو ہے فتح خیبر ہے. فتح خیبر سے کون بھاگ کے ہاں، آیا؟ ہاں، جن سے اللہ راضی ان کو فتح بھی دیا نا. ابو بکر عمر کو وہ وہاں سے تو نہیں بھاگ کے آئے تھے نا، وہ بھی ثابت ہے. نہیں ہاں، وہ تو پھر بدر میں حضرت عثمان بھاگے تھے، اللہ ان کی مومنین کا اور لفظ ان وہ کے لیے الگ بول بات رہا ہے. ہے. وہ احد میں بھاگے تھے، عثمان احد میں بھاگے تھے. تو اس کے مومنین کا لفظ بھاگنے کے لیے کہ بھی مومنین کا اللہ فرما رہا ہے، کیوں فرما رہا ہے؟ بھاگنے والوں کو مومن کہا جاتا ہے؟ ویسے آپ سے سوال ہے میرا. کہاں پہ آیت پڑھو تاکہ میں جواب دوں بھائی. وہ آیت ابھی میرے ریکارڈ جب نہیں کی آیت ہوئی پڑھو وہ، گے ورنہ میں آپ جب آیت پڑھو گے تو ہم جواب ہم سے مطالبہ کرنا بھائی. اس طرح نہیں ہوتی. ٹھیک ہے بالکل نا؟ اللہ نے وہاں پر مومنین کا حضور بہرحال او انشاءاللہ بھائی نیکسٹ. ہاں، ہر جگہ میں مومن کے الفاظ جو ہے مختلف ہوتے ہیں، ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض جگہ میں خالص مومنین جو کے لیے ہوتا ہے، بعض جگہ مومنین میں جو ہے منافق بھی ہے، وہ اس میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہر جگہ نہیں ایک آ طرح نہیں سکتا. ہوتی، ہر دفعہ ایک طرح نہیں ہوتی. بہرحال جب آیت پڑھو گے تو اس کا اذا جواب آ جائے گا. جاءک بہت مہربانی آپ کی. اذا تھینک یو سر، جاءک المنافقون. تھینک یو بہت مہربانی مولوی صاحب. جب پس ثابت ہو گیا عزیزو کہ عمر کو شک تھا. نبوت پہ شک کیا اس نے. دوسرے شک کر رہے ہیں وہ تو کافر ہو جاتے ہیں بس، لیکن ان کے خلیفے کو کچھ نہیں ہوتا.